السلام علیکم ناظرین و سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں نظر ڈالی اور دیکھا کیسے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست کا سامنا ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ ہم نے شہداء دیکھے، شہداء کی تعداد دیکھی۔ اس کے علاوہ یہ دیکھا کہ کس نے کس سے لڑائی کی، کس نے کس کو قتل کیا، اور مسلمانوں میں بھی ہم نے شہید دیکھے کہ کون کون شہید ہوا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کے مرتبہ کے بارے میں بھی بات کی۔ اس کے علاوہ شہداء کی تدفین بھی ہوئی۔ یہ سب ہم نے دیکھا، پورا تفصیلی واقعہ غزوہ احد کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کا تعاقب کرنے کے لیے قاصد بھیجا تو اس کے بعد کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ یہ اعلان قریش کو ڈرانے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تعاقب میں تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ میں انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان مسلمانوں میں ابھی بھی طاقت موجود ہے، احد کی شکست کی وجہ سے وہ کمزور نہیں ہو گئے۔ اسی طرح تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سب لوگ زخمی تھے لیکن کسی نے بھی اپنے زخموں کی پرواہ نہ کی، جبکہ یہ حالت تھی کہ بنو سلمہ کے 40 آدمی زخمی ہوئے تھے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی تھے، اور اسی حالت میں صحابہ کرام کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت یہ تھی کہ ان کی جو زخم تھے ان کی صورت یہ تھی کہ چہرہ مبارک ذرہ کے گر جانے کی وجہ سے زخمی تھا، چہرہ مبارک پر پتھر کا ایک زخم بھی تھا، نچلا ہونٹ اندر کی طرف زخمی تھا اندر سے، ایک روایت میں اوپر کا ہونٹ بھی زخمی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ ان زخموں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں کندھا بھی زخمی تھا، اس کندھے پر ابن قیمیہ نے اس وقت وار کیا تھا جب آپ گڑھے میں گرے تھے، گڑھے میں گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں گھٹنے بھی زخمی ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، طلحہ تمہارے ہتھیار کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہی ہیں اللہ کے رسول۔ یہ کہہ کر وہ گئے اور ہتھیار پہن کر آ گئے، حالانکہ ان کے سینے پر صرف 9 زخم تھے جبکہ پورے جسم پر 70 زخم تھے۔ اللہ اکبر! اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ حمراء الاسد کے مقام پر ٹھہرا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے تقریباً 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقام پر مسلمانوں نے 3 دن تک قیام کرا، پھر ہر رات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک پڑاؤ میں جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، آگ روشن کرتے رہتے تھے تاکہ دشمن کو دور سے روشنیاں نظر آتی رہیں۔ اس تدبیر سے دشمن نے خیال کیا کہ مسلمان بڑی تعداد کے ساتھ آئے ہیں، چنانچہ ان پر رعب پڑ گیا۔ اس مہم کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجوریں تھیں یا صرف اونٹ ذبح کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ کفار نے جب یہ خبر سنی کہ مسلمان تو ایک بار پھر تیاری کے ساتھ میدان میں موجود ہیں تو وہ مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کوچ فرما لیا۔ حمراء الاسد کے مقام پر مسلمانوں نے ابو غزہ شاعر کو گرفتار کیا۔ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف اشعار کہا کرتا تھا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی گرفتار ہوا تھا۔ گرفتار ہو کر آپ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو گڑ گڑانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پہ اس کو چھوڑ دیا تھا کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف اشعار نہیں کہے گا، لیکن یہ اپنے وعدے سے پھر گیا پھر سے اور مسلمانوں کے خلاف اشعار کہتا رہا۔ اس موقع پر یہ پھر گرفتار ہوا۔ اب پھر اس نے رونا گڑ گڑانا شروع کیا لگا، معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا اے محمد مجھے چھوڑ دیجئے، مجھ پر احسان کیجئے، میری بیٹیوں کی خاطر رہا کر دیجئے۔
میں آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں اب تو مسلمانوں کو دکھ نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے سر فرمان کی وضاحت علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ مومن تو کو چاہیے کوئی اسے دھوکہ دے تو اس سے ہوشیار رہے اور پھر اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر پیش آیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ضروری معاملے میں بنو نذیر سے بات طے کرنے تھے۔ یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کو کسی کا خون بہا دینا پڑا تو بنو نذیر بھی اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے محلے میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کی ایک مختصر جماعت بھی ساتھ تھی۔ ان کی تعداد 10 سے بھی کم تھی۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بھی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے بات شروع کی تو وہ بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہم بھی رقم ادا کر دیتے ہیں، آپ پہلے کھانا کھا لیں۔ اس طرح وہ بظاہر بہت خوش ہو کر ملے لیکن دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کر رہے تھے، پہلے سے ہی تیار کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا۔ پھر ان میں سے ایک یہودی اس مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہ چھت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بڑا سا پتھر گرانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ایسا کرنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے اٹھے۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بات یاد آ گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو وہیں بٹھا چھوڑ کر مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی میں دیر ہوئی، صحابہ کرام حیران ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے۔ انہیں مدینہ منورہ سے آتا ہوا ایک شخص دکھائی دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں دیکھ کر آ رہے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ منورہ پہنچے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کے بارے میں بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ پیغام دیا، میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ۔ تم لوگ اب اس شہر میں نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ تم نے جو منصوبہ بنایا وہ غداری تھی۔ تمام یہودیوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف انہوں نے کیا سازش کی تھی، اس لیے کہ سب کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ سازش کی تفصیل سن کر یہودی خاموش رہ گئے، کوئی منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکا۔ پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا گیا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر یہودیوں نے وہاں سے کوچ کی تیاری کر دی، اونٹوں وغیرہ کا انتظام کرنے لگے، لیکن ایسے میں منافقوں کی طرف سے انہیں پیغام ملا کہ اپنا گھر بار اور وطن چھوڑ کر ہرگز کہیں نہ جاؤ، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہم تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تمہیں لوگوں کو یہاں سے نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ یہودیوں کو روکنے میں سب سے زیادہ کوشش منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے کی۔ اس نے یہودیوں کو پیغام بھیجا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مت جاؤ، اپنی حویلیوں میں جمے رہو، میرے ساتھ 2000 جانباز ہیں، ان میں میری قوم کے لوگ بھی ہیں اور عرب کے دوسرے قبائل بھی ہیں۔ وقت آن پڑا تو یہ لوگ تمہاری حویلیوں میں پہنچ جائیں گے اور آخر دم تک لڑیں گے، تم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، تم سے پہلے جانے دیں گے۔ تمہارے ساتھ قبیلہ بنی قریظہ کے لوگ بھی ہیں اور قبیلہ غطفان کے لوگ بھی ہیں، یہ سب تمہاری طرف مدد کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ بنی نذیر کو یہ پیغامات ملے تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا خیال ترک کر دیا، چنانچہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، ہم اپنا وطن چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، آپ کا جو جی چاہے کر لیں،
یہ پیغام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا یہودی جنگ پر آمادہ ہیں، لہٰذا جہاد کی تیاری کرو۔ مسلمانوں نے جہاد کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں کو جنگ پر ابھارنے والا شخص حی بن اخطب تھا۔ اسی شخص کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ام المؤمنین کا اعزاز پایا۔ حی بن اخطب بنو نذیر کا سردار تھا۔ بنو نذیر کے ایک دوسرے سردار سلام بن مشکم بھی نے اسے سمجھانے اور جنگ سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن حی بن اخطب منافقوں کی شے پر باز نہ آیا اور جنگ پر تلا رہا۔ اس پر سلام بن مشکم نے کہا، اس سے تم نے میری بات نہیں مانی، اب تم دیکھنا ہم اپنے وطن سے بے وطن کر دیے جائیں گے، ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، ہمارے گھر والے قیدی بنا لیے جائیں گے اور ہمارے نوجوان اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ حی بن اخطب پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر مقرر فرمایا۔ جنگی پرچم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ شام کے وقت مسلمان بنو نذیر کے بستی میں پہنچ چکے تھے اور وہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ ادھر یہودی اپنی حویلیوں میں بند ہو گئے اور چھتوں پر سے تیر برسانے لگے، تیر گرانے بھی لگے۔ وہ دن اسی طرح گزرا۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک قبہ گنبد نما صائبہ میں قیام پذیر ہوئے، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ یہودیوں میں سے ایک شخص کا نام غزول تھا، وہ بڑا زبردست تیر انداز تھا، اس کا پھینکا ہوا تیر دور تک جاتا تھا۔ اس نے ایک تیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبہ میں کی طرف پھینکا، تیر وہاں تک پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قبہ کو ذرا دور منتقل کر دیا۔ رات کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غائب ہو گئے۔ یہ دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، علی نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، وہ ایک کام سے گئے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزول کا سر اٹھائے ہوئے آ گئے۔ اب ساری صورتحال کا پتہ چلا۔ جب غزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صاحباں کی طرف تیر پھینکا تھا، حضرت علی اسی وقت سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے اور آخر اس کا سر کاٹ لائے۔ اس کے ساتھ 10 آدمی اور تھے، وہ غزول کو قتل ہوئے تھے دیکھ کر بھاگ لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 10 آدمی اور بھی روانہ فرمائے تھے، ان میں حضرت ابو دجانہ بھی تھے۔ یہ جماعت ان لوگوں کی تلاش میں نکلی جو غزول کے مارنے جانے پر بھاگ نکلے تھے۔ آخر اس جماعت نے انہیں جا لیا اور سب کو قتل کر دیا۔ بنو نذیر کا محاصرہ جاری رہا یہاں تک کہ 6 راتیں گزر گئیں۔ اس دوران منافق عبداللہ بن ابی برابر یہودیوں کو پیغامات بھیجتا رہا کہ تم اپنی حویلیوں میں ڈٹے رہو، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں، لیکن یہودیوں کو اس سے کوئی مدد نہیں پہنچی۔ اب تو یہودی کا سردار حی بن اخطب بہت پریشان ہوا۔ کچھ عقل مند یہودیوں نے اسے عبداللہ بن ابی کے مشورے پر عمل نہ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن حی بن اخطب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اب انہوں نے طعنہ کے طور پر کہا، عبداللہ بن ابی کی وہ مدد کہاں گئی جس کا وعدہ اس نے کیا تھا اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے؟ وہ کوئی جواب نہیں دے سکا۔ یہودی اب بہت پریشان ہو چکے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے ان کا محاصرہ کر رہے تھے اور آخر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری کر دیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں یہاں سے نکل جانے کا وقت دیا جائے، نکل جانے دیا جائے۔ وہ ہتھیار ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، البتہ اپنا گھریلو سامان لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنے اونٹوں پر اپنی عورتوں اور بچوں کو سوار کر لیا اور اپنا سارا سامان بھی اس پر لاد دیا۔ یہ کل
600 اونٹ تھے، ان اونٹوں پر بہت سارا سونا چاندی اور قیمتی سامان تھا۔ اس طرح بنو نذیر کے یہ یہودی جلا وطن ہو کر خیبر میں جا بسے۔ خیبر کے یہودیوں نے انہیں وہاں آباد ہونے میں مدد دی۔ کچھ لوگ شام کی طرف بھی چلے گئے۔ غزوہ بنو نذیر کے بعد غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دومتل جندل بھی ہوئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جو یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ پھر غزوہ بنی مصطلق پیش آیا۔ قبیلہ بنو مصطلق کا سردار حارث بن ابی ضرار تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا۔ اس لشکر میں اس کی قوم کے علاوہ دوسرے عرب بھی شامل تھے۔ اس اطلاع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جنگ کی تیاری کی۔ اسلامی لشکر 2 شعبان 5 ہجری کو روانہ ہوا۔ ادھر جب حارث بن ابی ضرار کو ان کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ملی تو بہت سے لوگ بدحواس ہو کر حارث کا ساتھ چھوڑ گئے، ادھر ادھر بھاگ نکلنے لگے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس قبیلے پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر مشرکوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ان میں سے 10 فوراً مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے۔ ان کی عورتیں اور بچوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قیدیوں میں سے بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی ضرار کی بیٹی برہ بنت حارث بھی تھی۔ مال غنیمت تقسیم ہوا تھا۔ برہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گئیں۔ اب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برہ سے طے کیا کہ اگر وہ 9 اوقیہ سونا دے دیں تو وہ انہیں آزاد کر دیں گے۔ یہ سن کر برہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی، "یا اللہ کے رسول، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہمارے ساتھ جو ہوا اس کو آپ جانتے ہیں۔ میں قوم کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ایک سردار کی بیٹی اچانک باندھی بنا لی گئی۔ ثابت بن قیس نے آزاد ہونے کے لیے میرے ذمے جو سونا مقرر کیا ہے وہ میری طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ میں آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے میں میری مدد فرمائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، "کیا میں تمہیں اس سے بہتر راستہ نہ بتا دوں؟" برہ بولیں، "وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، "تمہاری طرف سے سونا میں دے دیتا ہوں اور میں تم سے نکاح کر لوں۔" اس پر برہ بولیں، "اے اللہ کے رسول، میں تیار ہوں۔" چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ برہ کو ان سے مانگا۔ وہ بولے، "اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، برہ آپ کی ہو گئی۔" آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا سونا اور ادا کر دیا اور برہ سے شادی کر لی۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ ان کا نام برہ سے جویریہ رکھا گیا۔ اس طرح وہ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ حارث ان کا فدیہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس فدیے میں بہت سے اونٹ تھے۔ حارث ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کی نظر ان میں سے 2 خوبصورت اونٹوں پر پڑی۔ اس دوران ان دونوں کو وہیں عقیق کی گھاٹی میں چھپا دیا اور باقی فدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا، "یہ فدیہ لے لیں اور میری بیٹی کو رہا کر دیں۔" اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، "اور وہ اونٹ کیا ہوا جنہیں تم عقیق کی گھاٹی میں چھپا کر آئے ہو؟" حارث بن ابی ضرار یہ سنتے ہی پکار اٹھا، "میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کا علم میرے اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔" اس طرح وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبداللہ بن حارث بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد بنی مصطلق کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ کچھ سے فدیہ لیا گیا، کچھ بغیر فدیے کے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بنو مصطلق پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چڑھائی سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ یثرب مدینہ منورہ سے چاند طلوع ہوا اور چلتے چلتے میری گود میں آ رہا ہے۔ پھر جب ہم قیدی بنا لیے گئے تو میں نے خواب کو پورا ہونے کی آرزو کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح فرما لیا تو مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم ہو گئی۔ اس غزوہ سے فارغ ہو کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آ گیا۔ اب آگے ایسا کیا واقعہ پیش آیا اور اس کو جاننے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کیجیے گا۔ جزاک اللہ الخیر۔